بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں، اور کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ زنا کے بارے میں ہے۔ تو زنا کے ثابت ہونے کے انہوں نے فرمایا کہ دو طریقے ہیں، ایک اقرار اور دوسرا جو ہے وہ گواہی دیں۔ تو ان گواہ کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اور کس طریقے سے گواہی دیں؟ میل اور مکحلہ، میں اس کی وضاحت کر چکا، تو اب میں یہی دونوں لفظ استعمال کروں گا۔ وہ اس طریقے سے گواہی دیں کہ جیسے میل مکحلہ میں داخل ہوتا ہے اور پھر خارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ یہ لوگ یہ گواہی بھی دیں کہ ہم نے ان کو یہ کام کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ ہمیں ان کے حلال ہونے کا علم نہیں ہے، تو پھر جا کے ان کی گواہی کام کی ہوگی۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں دیکھا جیسے میل فی المکحلہ، یا مطلق زنا کی جو ہے گواہی دیتے ہیں لیکن مشاہدہ کی بات ہی نہیں کرتے، تو چاروں کے چاروں کو حد قذف ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہی میں 3 چیزوں کی شرط ہے۔ ایک یہ کہ فعل واحد پر یہ گواہ متفق ہوں کہ یہ کام ہو رہا تھا، پھر زمان بھی ایک ہو کہ مثلا شام کے 4 بجے ہو رہا تھا، پھر مکان بھی ایک ہو کہ فلاں گھر کے دوسری منزل کے فلاں کمرے میں ہو رہا تھا۔ لیکن اگر گواہ مختلف ہو، ایک کہتا ہے صبح کو میں نے دیکھا کھیتی میں یہ کام ہو رہا تھا، دوسرا کہتا ہے میں نے دوپہر کو دیکھا کہ گھر کے فلاں کمرے میں ہو رہا تھا، تیسرا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ تو باغیچے میں ہو رہا تھا، چوتھا کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مثلا یہ چھت پہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی زنا ثابت نہیں ہوگی بلکہ ان گواہوں کو حد قذف ہوگی۔ خوب، تو اس حوالے سے یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب ہم مزید چلتے ہیں جناب۔ خوب، وَيُشْتَرَطُ، اور شرط ہے، فی قبول شہادت بہی، کہ قبول کی جائے شہادت بہی اس زنا کے بارے میں، ذکر المشاہدت، وہ ذکر کریں کہ ہم نے دیکھا ہے کس کو؟ جناب للعلاج، علاج بمعنی ادخال، کہ یہ مرد اس عورت کو داخل کر رہا تھا، کل میل فی المکحلہ، جیسے میل داخل ہوتی ہے مکحلہ میں۔ فلا یکفی، پس نتیجہ یہ نکلا کہ کافی نہیں ہے، الشہادت بزنا، کہ یہ گواہ کے گواہی دے زنا کی، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں وہ جو ہے کہ مشاہدہ کو ذکر نہ کریں تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وقد تقدم فی حدیث ماعز، اور گزر چکی ماعز کی حدیث میں، ما ینبہ ہو، وہ چیز جو متنبہ کر رہی تھی علیہ، اس بات پر، جس حدیث میں ماعز کو یہ کہا گیا کہ تم نے ایسے کیا جیسے میل فی المکحلہ ہوتا ہے، اس نے کہا جی میں نے ایسے کیا ہے۔ وَرَوَى ابو بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اور روایت نقل کی ہے جناب ابو بصیر نے، یا روایت کی ہے، نقل کا لفظ بھی نہیں کہیں، یعنی بات بیان کی ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال، امام نے فرمایا، لا یرجم رجل، مرد کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ثلاثی مجرد لیں گے تو لا یرجم رجل، والمرأۃ، عورت اور مرد کو سنگسار نہیں کیا جائے گا، حتی یشہد علیہما اربعۃ شہداء، یہاں تک کہ اس مرد اور عورت پر 4 گواہ گواہی دیں، کس کی؟ جناب وہ گواہی دیں علی الجماع، کہ انہوں نے وہ کام کیا تھا، والعلاج والادخال، علاج اور ادخال گویا کہ ایک معنی میں، اور وہ گواہی دیں کہ مرد عورت میں داخل کر رہا تھا، کل میل فی المکحلۃ، جسے میل مکحلہ میں داخل کی جاتی ہے۔ وفی صحیحۃ الحلبی عنہ علیہ السلام، اور ایک روایت صحیحہ حلبی صاحب نے بھی نقل کی ہے، کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال،
امام علیہ السلام نے فرمایا حد رجم ان یشہد اربعۃ، سنگسار کی حد یہ ہے کہ 4 بندے گواہی دیں، وہ بھی مرد، کیونکہ اربعۃ کو تا کے ساتھ استعمال کیا ہے تو یہ عدد تا والی صورت میں مذکر کے لیے ہوتا ہے، انہم رأوہ، یعنی وہ گواہی دیں کہ انہوں نے جو ہے کیا ہے زنا دیکھی ہے، اور کیا دیکھا ہے، یدخل و یخرج، ٹھیک ہے، وہ مرد داخل کر رہا تھا اپنی چیز عورت میں اور پھر خارج کر رہا تھا۔ وَكَذَا لَا يَكْفِي دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ، کذا جیسے مطلق کے زنا کی گواہی قابل قبول نہیں، اسی طریقے سے کافی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کام کر رہے تھے، حتیٰ یضم الیہا، یہاں تک کہ وہ اپنی اس معائنے والی گواہی میں ملائیں قولہم، اپنا یہ قول، من غیر عقد، کہ اس مرد اور عورت میں کوئی عقد بھی نہیں تھا، ولا شبہت، اور کوئی شبہ بھی نہیں تھا، الی آخر ما یعتبر، یعنی تمام وہ صفات بیان کریں جو زنا میں معتبر تھیں۔ نعم تکفی شہادتہم بھی، ہاں کافی ہے کہ یہ گواہ گواہی دیں بہی زنا کی، من غیر علم بسبب التحلیل، یہ کہ بھائی ہمیں علم نہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، بناء علی اصالت عدم ہی، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ اصل یہ ہے کہ ان میں کوئی سبب حل موجود نہ ہو۔ لم یذکروا فی شہادتہم المعاینۃ، اگر یہ لوگ ذکر نہیں کرتے اپنی گواہی میں دیکھنے کو کہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، علی الوجہ المتقدم، وہ بھی اس طریقے سے دیکھنا جو گزر چکا، کون سا، میلے اور مکہولہ والی بات، حدو، تو ان شاہدوں کو جو ہے کیا ہے جناب 80 کوڑے لگائے جائیں گے ہر ایک کو، کیوں، للقذف، اس لیے کہ انہوں نے زنا کی نسبت دی ہے، دون المشہود علیہ، مشہود علیہ کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ وَكَذَا، اور اسی طریقے سے شاہدوں کو سزا ملے گی، لو شہدوا بہا، اگر وہ گواہی تو دیتے ہیں معاینہ کی کہ ہم نے دیکھا ہے، وَلَمْ يُكْمِلُوهَا، لیکن پھر وہ گواہی کو مکمل نہیں کرتے، کہ مثلا لا علم لنا بسبب التحلیل ولا نعلم سبب التحلیل، یہ کہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کوئی حلیت کا بھی سبب تھا، وَنَحْوِهِ، یا ہم کوئی شبہ کو بھی نہیں جانتے ہیں، ولا بد مع ذالک، کہتے ہیں ضروری ہے مع ذالک، اس معاینہ کے ساتھ اور اس عدم علم والی بات کے ساتھ، من اتفاقہم علی الفعل الواحد، یہ سب شہداء جو ہے کیا ہے گواہ ایک ہی فعل پر جو ہے کیا وہ متفق ہوں، خوب پھر زمان الواحد، اور ان کا زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے، والمکان الواحد، اور وہ زنا والی جگہ بھی ایک کے بارے میں سب گواہی دیں، فلو اختلفوا فی عہدہا، اگر شاہد اختلاف کر دیں ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک میں، 3 چیزیں کون سی ہیں بھائی میرے، فعل واحد، زمان واحد، مکان واحد، خوب، بین شہد بعضهم علی وجہ مخصوص، مثلا بعض گواہی دیتے ہیں مخصوص طریقے سے کہ وہ کھڑے ہو کر یہ برائی کر رہے تھے، والباقون علی غیرہ، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو کے نہیں، سو کر یہ کام کر رہے تھے، او شہد بعضهم بزنا غدوتن، یا بعض گواہی دیتے ہیں کہ صبح کے ٹائم پہ زنا کر رہے تھے، والآخرون عشیتن، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں رات کے ٹائم پہ یہ زنا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وقت کی تبدیلی ہے، پہلی والی جو ہے کیا فعل واحد کی تبدیلی تھی، او بعضهم فی زاویت مخصوصہ، یا بعض کسی مخصوص زاویہ اور طرف کا کہتے ہیں کہ مثلا مشرق، گھر میں مشرق کی جانب یہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بعض کہتے ہیں مغرب کی طرف، او بیتن والآخرون فی غیرہ، یا بعض کہتے ہیں کہ کمرے میں کر رہے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کمرے میں نہیں چھت پر کر رہے تھے، تو حدو للقذف، ان سب کو جو ہے کیا ہے وہ نسبت زنا کی حد جاری ہوگی، کیوں، اس لیے کہ انہوں نے زنا کی نسبت دی ہے۔ وظاہر کلام المصنف، کہتے ہیں مصنف کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، مصنف کی کون سی عبارت، مصنف صاحب نے فرمایا تھا ولا بد من اتفاقہم، ٹھیک ہے، اس سے، اور غیر مصنف کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے انہو، بتحقیق شان یہ ہے، لا بد من ذکر ثلاثت، ضروری ہے
کہ تینوں کا ذکر کیا جائے گواہی میں، یعنی وہ کہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ مرد اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا تھا سو کر صبح کے ٹائم پر فلاں جگہ پر، والاتفاق علیہا، اور سب کے سب جو ہے کیا ہے گواہ متفق علیہا ان تینوں چیزوں پر، فلو اطلق، اگر وہ گواہی مطلق دیتے ہیں، مثلا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایسے ہو رہا تھا، او بعضهم، یا بعض مطلق گواہی دیتے ہیں، بعض جو ہے کیا ہے صفات بیان کرتے ہیں، حدو، تو سب کو جو ہے کیا ہے وہ سزا ملے گی 80 کوڑے والی، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْاخْتِلَافِ، اگرچہ اختلاف نہیں ہے، یعنی ایک نے تمام تفصیل کے ساتھ گواہی دی، دوسرے نے مطلق کہا کہ ہاں اس مرد نے اس عورت کے ساتھ زنا کی، تو کوئی مخالفت تو نہیں ہے، احتمال الاکتفاء بالاطلاق، احتمال ہے کہ مطلق گواہی پر اکتفا کیا جائے اور اس پر زانی کو اور زانیہ کو سزا دی جائے، کیوں؟ لإطلاق الاخبار السابقہ، اس لیے کہ جو احادیث گزر چکی، مثلا ابو بصیر اور صحیح حلبی، وہ مطلق تھیں، انہوں نے جگہ اور زمان اور مکان کی بات نہیں کی تھی، وہ اشتراط و عدم الخلاف، اور یہ جو آپ شرط لگاتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے ان گواہوں میں، خوب، حیث یقیدون بعہد ثلاثت، جب ان کو قید لگائی جاتی کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو ایک نے بیان کیا تو دوسرے نے کیوں بیان نہیں کیا، تو تینوں کو بیان کرنا چاہیے، وَقَذَا یشترط اجتماعہم، قضا یشترط اجتماعہم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ شہود اس گواہی کے لیے جمع ہوں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ایک آئے ابھی دوسرے گھر سو رہے ہیں، حال اقامت ہا، جب وہ گواہی پیش کر رہے ہیں، دفعتاً ایک ہی وقت میں سب ہونے چاہیے، بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یحصل بین شہادات تراخن، یعنی کہ گواہی کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے عرف میں، ہاں ایک کو کھانسی ہو رہی ہے تو بھائی یہ اتنا فاصلہ کوئی حرج نہیں ہے، یا ہمارے ہاں کوئی پان کھاتا ہے، کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی مین پوڑی کھاتا ہے، تو وہ چبا رہا تھا، وہ کہتا ہے جناب میں تھوک لوں تو پھر گواہی دیتا ہوں، تو یہ اتنی دیر میں کوئی حرج نہیں ہے، لا بمعنی تلفظہم بہا دفعتاً، کہتے ہیں دفعتاً کا یہ مطلب نہیں کہ سب ایک ساتھ بولنا شروع کریں، نہیں، بلکہ سب ایک ساتھ موجود ہوں، جیسے ایک کی گواہی ختم ہو تو دوسرا گواہی شروع کر دے، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا، اگرچہ سب کے سب ایک ساتھ بھی گواہی دینا چاہیں تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن دفعتاً سے مراد ایک ساتھ بولنا نہیں ہے، بلکہ گواہی کے وقت سب جمع ہوں، جیسے ایک کی گواہی ختم ہو تو دوسرا شخص گواہی شروع کر دے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔